أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیزان ملت، سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جب انسانیت شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا۔ اس وقت یہ صرف دونوں ہی انسان تھے، ان کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں بستے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دنیا کے اندر انسانی نسل کو بڑھانا تھا، مزید ترقی دینی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ حضرت حوا علیہ السلام کو ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی 2 بچے پیدا ہوا کرتے تھے۔ اب چونکہ جتنی بھی اولاد ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ سب آپس میں بھائی بہن ہوں گے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح نہیں ہو سکتا تو انسانی نسل کیسے بڑھے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نظام یہ بنایا تھا کہ ایک ساتھ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے، یہ دونوں آپس میں حقیقی بھائی بہن ہوں گے۔ دوسرے حمل سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے، یہ اور اس حمل والے حقیقی بھائی بہن نہیں کہلائیں گے، حقیقی بھائی بہن نہیں کہلائیں گے۔ تو اس نظام کے تحت پہلے حمل سے جو لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جاتا، اور دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ پہلے حمل کی لڑکی کا نکاح کر دیا جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اس وقت نظام تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق حضرت کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کی نسل تقریباً 40,000 افراد اس وقت دنیا کے اندر موجود تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چلایا ہوا اس وقت کا نظام تھا، جس کے ذریعے سے انسانی نسل وجود میں آئی اور بڑھتی چلی گئی۔ بہرحال جو قرآن پاک میں واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے۔ لڑکے کا نام قابیل تھا اور اس کی بہن تھی، جو حقیقی بہن اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، وہ بالکل خوبصورت تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ دوسرے حمل سے حابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی، اتنی زیادہ خوبصورت وہ لڑکی نہیں تھی۔ اب نظام کے تحت میں قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو خوبصورت نہیں تھی اس لڑکی کے ساتھ ہونا تھا، اور حابیل کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت لڑکی کے ساتھ ہونا تھا۔ لیکن جو قابیل تھا یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح اس بدصورت لڑکی کے ساتھ نہ ہو، بلکہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی جو خوبصورت لڑکی ہے اسی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا جائے۔ اس نے اس کا مطالبہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بات آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم دونوں مل کر اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، اللہ جس کی قربانی قبول کریں گے اس کے نکاح میں اس خوبصورت لڑکی کو دے دیا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ اسی کی قربانی قبول کریں گے جس کا یہاں پر حق ہے۔ بہرحال حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی پیش کی۔ جو حابیل تھا وہ مویشیوں اور جانوروں کا مالک تھا، اس نے جانوروں کو قربانی کے طور پر پیش کیا، اور جو قابیل تھا
وہ کھیتی باڑی کرنے والا تھا، اس نے سبزی اناج وغیرہ اللہ کے حضور میں قربانی کے طور پر پیش کیا۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا نظام ایسا تھا کہ قربانی کی چیزوں کو وہ لوگ لے جا کر پہاڑ پر یا کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی جس کی قربانی کو آگ جلا کر کھا کر ختم کر دیتی، سمجھا جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ جس کی قربانی کی چیزوں کو آگ جلائے بغیر باقی چھوڑ کر چلی جاتی، سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ایسے ہی ہوا، پہاڑ پر یا اونچی جگہ پر ان دونوں کی قربانی کی چیزوں کو رکھ دیا گیا۔ حابیل کے قربانی کے جو جانور تھے آگ نے ان کو ختم کر دیا۔ قابیل کی قربانی اللہ کے حضور میں قبول نہیں ہوئی۔ اب یہ قابیل پہلے سے حسد کرنے والا تھا اور زیادہ اس کے اندر جلن پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کہتے ہیں اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ نے ایک کی قربانی تو قبول کر لی، دوسرے کی قربانی اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ اب یہ اور زیادہ حسد میں آ گیا، جلنے لگا، ایک تو میری قربانی قبول نہیں ہوئی، ذلت ہو گئی قوم کے سامنے، پورے لوگوں کے سامنے، اور وہ لڑکی بھی مجھے نہیں ملے گی۔ تو اس نے حابیل سے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری ہی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے نا، تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو اس نے کہا، جو حابیل تھا وہ نیک بیچارہ، نیک پرہیزگار تھا، اس نے کہا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تم حسد کیوں کرتے ہو، جلتے کیوں ہو؟ اللہ نے جو قربانی قبول نہیں فرمائی وہ اسی لیے ہے کہ اللہ اعمال اسی کے قبول کرتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوا کرتا ہے۔ پرہیزگاروں ہی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اگر تم بھی تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو اللہ تمہاری بھی قربانی قبول کر لیتے اور تم کو بھی ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پھر اس نے حابیل نے بالکل اخلاق کا مظاہرہ کیا، لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے تیرا ہاتھ آگے بھی بڑھائے گا، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں اپنا ہاتھ تیرے خون سے نہیں رنگوں گا، میں تجھے قتل نہیں کروں گا، اگرچہ کہ تو مجھے قتل کر دے، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیوں؟ کیونکہ میں پروردگار رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تفسیر کی روایتوں میں لکھا ہے کہ جو حابیل تھا یہ قابیل کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھا، چاہے تو پکڑ کر اس کو واپس قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھایا، اس نے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آگے روایتوں میں لکھا ہے کہ یہ قتل کرنا بھی نہیں جانتا تھا کہ قتل کیسا کرے اپنے بھائی کو۔ تو شیطان مردود اس وقت آیا اور اس نے ایک جانور کو پکڑا اور پتھر پر اس جانور کا سر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل کر اس جانور کو قتل کر دیا۔ جیسے ہی قتل کرنے کے اس معاملے کو، پورے ماجرے کو اس نے قابیل نے دیکھا تو اسی طریقے سے اپنے بھائی کو پکڑ کر پتھر پر رکھ کر اس کو قتل کر دیا۔ ایک تو معاملہ یہ ہو گیا، پھر ابھی اس نے قتل تو کر دیا لیکن آگے کیا کرنا ہے اور اس کی میت کو کہاں لے جانا ہے یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر پہلی میت ہوئی تھی، پہلا قتل ہوا تھا، اب اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے یہ بھی یہ بندہ نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے نفس نے اس کو ابھارا اپنے بھائی کے قتل کرنے پر، فَقَتَلَهُ، تو اپنے بھائی کو اس نے قتل کر دیا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قتل کر کے وہ خسارے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وہ دفن کرنا یا اپنے بھائی کی لاش کو ٹھکانے لگانا نہیں جانتا تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کو کھود رہا تھا، لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ نے بھیجا اس لیے تھا تاکہ اس کو دکھا دے کوے کے ذریعے سے کہ یہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے زمین کے اندر۔
جب اس نے دیکھا کہ کعبے نے کھود کر دوسرے کعبے کو زمین میں دفن کر دیا، پورا معاملہ اس نے دیکھا تو افسوس کرنے لگا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کاش میں اس کعبے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں چھپا سکوں۔ کعبے کی اتنی بھی عقل مجھے نہیں تھی کہ میں اس اپنے بھائی کی لاش کو کیا کرتا۔ بہرحال فاصبح من النادمین، یہ افسوس کرنے والوں میں سے ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اب اس واقعے کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جو حابیل کا قول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، قابیل کی قربانی کو رد فرما دیا، تو حابیل نے کہا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، بڑا خوفناک جملہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فقیر ایک سائل مانگنے کے لیے آیا، ان کے پاس ایک لڑکا تھا، لڑکے سے کہا کہ بیٹا جاؤ یہ درہم اس مانگنے والے کو دے کر آؤ۔ وہ لڑکا گیا اور جا کر دے کر آیا، تو اس لڑکے نے کہا کہ اس سائل نے وہ درہم قبول کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس درہم کو اللہ نے قبول کر لیا ہے تو مجھے موت کے علاوہ کوئی اور چیز پسندیدہ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب تھا اس قول کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ایک درہم کو قبول کر لے، یہ بھی مجھے معلوم ہو جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے دنیا کے اندر نجات کے لیے یہی کافی ہے، میں اس چیز کو سامنے رکھ کر اپنی موت کو طلب کر لوں گا کیونکہ یہی چیز میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ایک عبادت یا میرا ایک عمل قبول ہو گیا تو میری نجات کے لیے وہی عمل کافی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرمایا یتقبل اللہ من المتقین، میں نمازیں پڑھ کر، میں روزے رکھ کر، میں تلاوتیں کر کے، میں زکوٰۃ ادا کر کے، میں حج اور عمرہ کر کے یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہوں کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ اعمال پیش کروں گا اور فخر کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن اللہ یہاں کہہ رہے ہیں یتقبل اللہ من المتقین، پہلے تیرے اندر تقویٰ ہو پھر تیرے اعمال اللہ کے نزدیک قبول ہوں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو نصیحت کے طور پر ایک خط لکھا، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ تقویٰ اختیار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی کے بغیر اعمال کو قبول نہیں کرتے، تقوی کے بغیر کسی کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، تقوی کے بغیر کسی عمل کا ثواب بھی نہیں دیا جائے گا۔ تو بزرگوں عزیزوں، ہم کھوٹے ادھورے اعمال کر کے ان اعمال پر تکیہ لگا کر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ اللہ ہم سے مطالبہ کیا کرتے ہیں۔ جب اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، ان ساری عبادتوں کا حاصل کیا ہے؟ ہم اگر ایک ایک عبادت کو کھوج کر جان کر تلاش کر کے دیکھیں تو ہر عبادت سے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ نماز پڑھ رہا ہے بندہ، نماز کے اندر حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا گیا، نظر اٹھا کر دیکھنا بات کرنا حلال ہے، نماز کے باہر میں اللہ نے نماز میں حرام کر دیا تاکہ تمہیں سبق سکھا سکے کہ نماز میں اے بندے تو نے حلال کو بھی حرام سمجھ کر اس سے رک گیا، تو باہر جائے گا تو حرام چیزوں سے کم از کم اپنے آپ کو روک لے اللہ کے خوف کے خاطر۔ روزے میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ حلال چیزیں کھانا حلال، پینا حلال، اپنی بیوی سے بات کرنا ملاقات کرنا حلال، روزے کے اندر ان سب چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ تجھے پریکٹس کرائی جا سکے کہ تو اس پورے ایک مہینے کے دنوں میں حلال چیزوں سے رکے گا تو تجھے اس مہینے کے گزر جانے کے بعد تقویٰ نصیب ہوگا، جس کی وجہ سے تو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر پورا مہینہ روزے رکھ کر میں نمازیں پڑھ کر اگر مجھے تقویٰ نہیں نصیب ہو رہا تو میری عبادتوں کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، مجھے اپنی عبادتوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، میری نماز اچھی بنانے کی ضرورت ہے، میرا روزہ اچھا بنانے کی ضرورت ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے انما
يتقبل الله من المتقين، جب تک میرے اندر تقوی نہیں آئے گا، مجھے خوف ہے، ڈر ہے کہ اللہ کہیں میرے کیے ہوئے اعمال کو رد نہ کر دے۔ اس واقعے سے دوسرا سبق یہ بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر کوئی بندہ کسی آدمی کو ناحق کے قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایسا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اسی طرح وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اگر کوئی ایک آدمی کو زندگی بخشتا ہے، زندگی تو اللہ دینے والے ہیں، زندگی کا کوئی سامان یا مہیا اس کو کرتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو اس نے زندگی بخشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قابیل نے اس وقت قتل کی بنیاد رکھی ناحق طریقے پر، تو قیامت تک جتنے ناحق قتل ہوتے رہیں گے، ہر قتل کا گناہ اس قابیل کو ضرور پہنچتا رہے گا۔ تو اس کے ضمن میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ میں برے اعمال کروں، میری وجہ سے اگر کوئی مجھے دیکھ کر اس برے عمل کو کرنے والا بنتا ہے تو جتنے لوگ اس برے عمل کو مجھے دیکھ کر کرنے والے بنیں گے، ہر آدمی کا گناہ میرے سر پر آئے گا۔ تو اس لیے ہم گناہ تو کر لیتے ہیں، ہماری وجہ سے اگر کوئی دوسرا آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر تو بڑے خطرے کی بات ہے، اسے دیکھ کر دوسرا تیسرا ایک چین لنک کی طرح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ گناہ کر کے ختم بھی کر دیتا ہے لیکن اس کے نامہ اعمال میں گناہ آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں نے کوئی نیکی کی بنیاد ڈال دی، اس بنیاد کی وجہ سے دوسرا آدمی نیکی کرنے والا بنا، اس کو دیکھ کر تیسرا کرنے والا، تیسرے کو دیکھ کر چوتھا کرنے والا بنا، تو اس کی برکت سے جتنے بھی آدمی نیکی کرنے والے بنیں گے، میری وجہ سے ہر نیکی کرنے والے کا ثواب میرے نامہ اعمال میں پہنچے گا، اس کے ثواب میں سے میرے ثواب میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ 100 افراد نے اگر میری وجہ سے نماز پڑھنا شروع کیا تو 100 افراد میں سے ہر آدمی کو جتنا ثواب ملے گا، 100 آدمیوں کے نماز پڑھنے کا ثواب میرے نامہ اعمال میں بھی آئے گا۔ تو اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی برائی کی بنیاد نہ پڑے، اگر مجھے بنیاد ڈالنی ہے تو بھلائی کی ڈالنی چاہیے تاکہ میں چلا جاؤں تو میرے جانے کے بعد بھی نیکیوں کا خزانہ میرے قبر میں نامہ اعمال میں پہنچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔